السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں عزیز ٹی وی اردو اور میں ہوں آپ کا ہوسٹ عبداللہ۔ آج ہم لاہور بار کے اندر موجود ہیں اور لاہور بار کے نائب صدر نثار اکبر بھٹی صاحب کے ساتھ آج ہم موجود ہیں، اور ابھی حال ہی کے الیکشنز کے اندر یہ لاہور بار میں نائب صدر بھی ان کا سلیکشن ہوئی ہے، اور اس کے بعد جو ہے ابھی یہ اپنے عہدے کے اوپر موجود ہے۔ تو آج ہم ان سے گفتگو کریں گے اور ان سے جانیں گے کہ ان کا یہ الیکشن کیسا رہا، اور اس کے علاوہ اور بھی بہت سارے موضوعات پہ ہم آج بات کریں گے۔ تو آپ ہمارے ساتھ رہیے گا۔ السلام علیکم سر۔ وعلیکم السلام جی عبداللہ، کیا حال ہے سر آپ؟ اللہ کا احسان۔ اللہ سب سے پہلے تو آپ کو بہت بہت مبارکباد ہو کہ آپ نے الیکشن جیتا ہے۔ خیر مبارک جی، بڑی مہربانی عبداللہ۔ کیسا اللہ رہا آپ کا یہ کو سفر جزا دے۔ الیکشن کا؟ جی الحمدللہ بڑا زبردست الیکشن رہا۔ یہ میرا دوسرا الیکشن تھا۔ لاسٹ ٹائم بھی میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا تھا، تو الیکشن میں تقریباً 1 بجے جھگڑا شروع ہو گیا اور پراپر الیکشن نہ ہوا، تو دوبارہ میں نے پھر وہ جو نا ریپیٹ کیا الیکشن۔ الحمدللہ اس دفعہ میں الیکٹ ہوا ہوں۔ میرے پچھلی دفعہ تقریباً 1100 ووٹ تھا، اس دفعہ میرا تقریباً 2931 ووٹ ہوا ہے، جو کہ پچھلے سے ڈبل ہو گیا۔ اللہ کا احسان ہے، دوستوں نے مجھے سینئر نائب صدر جو ہے نا الیکٹ کیا ہے الحمدللہ۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، اس میں ہم نے یہ بھی سنا ہے کہ کوئی آپ کے والد صاحب کی بھی کوئی خاص خواہش تھی کہ آپ اس عہدے تک پہنچے الیکشن میں۔ ہاں یہ ایسے تھا، میرے والد صاحب اللہ کو پیارے ہو گئے ہیں 2017 میں۔ اللہ پاک ان کو جنت میں جگہ دے، اور ان کی دعاؤں سے اور ان کی مدد سے میں یہاں تک پہنچا ہوں۔ تو جب وہ زندہ تھے اس وقت ان کی خواہش تھی کہ آپ اچھے وکیل بن گئے ہو، آپ بار کے جو الیکشن لڑو، کیونکہ ان کے اپنے کو کیسز ہوتے تھے زمین کے، تو وہ کورٹس میں آیا جایا کرتے تھے، تو ان کو بڑی خواہش تھی کہ میں وکیل بنوں۔ الحمدللہ اللہ پاک نے مجھ پر احسان کیا اور مجھ پہ کرم کیا کہ ان کی خواہش کے مطابق میں وکیل بنا، اور ان کی خواہش کے مطابق میں نے الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ ان کو دیکھنا تو نصیب نہیں ہوا، لیکن یہ ہے کہ میں سمجھتا ہوں میرے ساتھ ہی ہیں وہ، تو الیکشن الحمدللہ میں نے ون کیا ہے اور ان کی دعاؤں سے کیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، آپ ذرا مجھے اپنی بیسک لائف کا بتائیے گا کہ کب آپ کو یہ شوق ڈیولپ ہوا وکیل بننے کا؟ یہ والد صاحب کی ہی خواہش تھی یا کچھ آپ کا اپنا بھی اس میں انٹرسٹ تھا شروع سے؟ خواہش تو والد صاحب کی تھی، تو میں نے پہلے بی اے کیا، اور بی اے کے بعد پھر میں نے پنجاب یونیورسٹی سے LLB کیا ہے۔ 2003 میں نے لاہور بار کا لائسنس لے لیا تھا، ڈسٹرکٹ کورٹس کا پنجاب بار سے ہمارا لائسنس ایشو ہوتا ہے، تو میں الحمدللہ 2003 میں ایڈوکیٹ لوئر کورٹ کا مجھے لائسنس مل گیا، میں نے وکالت شروع کر دی۔ آج مجھے تقریباً 19-20 سال ہو گئے وکالت کرتے ہیں۔ ماشاءاللہ۔ اچھا، یہ آپ کا ایک پروفیشنل لائر سے اس بار کی سیاست کی طرف جو سفر آپ کا شروع ہوا، اس میں آپ کو کیا ایسی بات ہے کہ آپ نے سوچا کہ مجھے الیکشن لڑنا چاہیے، اس طرف آنا چاہیے؟ 2003 میں نے اپنے استاد ہیں عبدالواحد چودھری صاحب، ان کو میں نے ایز ایسوسیٹ ان کے ساتھ کام کیا۔ 3 سال میں ان کے ساتھ رہا، پھر انہوں نے مجھے یہ اوقاف والی بلڈنگ میں آفس بنا کے دیا۔ الحمدللہ میں پروفیشنل وکیل، وکالت سول کی تھی میری، ساتھ ساتھ فوجداری بھی کام میں کرتا رہا ہوں۔ تو بس یہ کہ ایک استادوں نے بھی کیا ہے مجھے اجازت دے دی کہ آپ الیکشن لڑ لیں، اور میرے والد نے بھی کہا ہوا تھا، موقع ایسا بن گیا، دوستوں سے میں نے مشاورت کی اسی آفس میں بیٹھ کے، تو دوستوں نے مجھے پٹ کیا اور پرپوز کیا کہ آپ الیکشن کنٹیسٹ کریں۔ میرا حوصلہ بڑھتا گیا، پھر میں نے الحمدللہ الیکشن کنٹیسٹ کیا۔ تو پروفیشنل وکیل جو ہے اس کے یہ جو پالیٹکس ہے وکلا کی، یہ وکالت کا ایک حصہ ہے، یہ کوئی مختلف چیز نہیں ہے۔ ہر سال ہمارے بار کے الیکشنز ہوتے ہیں، لاہور بار کا ہوتا ہے، ہائی کورٹ بار کا الیکشن ہوتا ہے، اس کے بعد سپریم کورٹ بار کا، پھر پنجاب بار کا الیکشن تو ہمارے ہوتے ہی رہتے ہیں۔ تو یہ ہمارے پروفیشن کا وکالت میں جو ہے نا، یہ پالیٹکس جو وکلا کی سیاست ہے، دوسری سیاست یہ بالکل مختلف ہے۔ وکلا کی سیاست ہمارا جو ہے نا بالکل ساتھ ساتھ ہے پروفیشن اور وکلا کی سیاست، اور یہ خدمت کا ایک جذبہ ہی ہے، اور اس میں کوئی زیادہ کوئی خاص بندے کو کوئی زیادہ نہیں، لیکن یہ ہے کہ سب وکلا کی عزت برابر ہے، اس میں تھوڑی سی آپ کو نمائندگی مل جاتی ہے، تھوڑا سا آپ کا قد زیادہ ہو جاتا ہے۔ صحیح۔ اچھا، وکلا کی سیاست جیسے آپ نے کہا کہ یہ ملکی سیاست ایک الگ طریقہ ہوتا ہے، کیا اس میں بھی جیسے آج کل یہ بہت لوگ کہتے ہیں کہ جی ملکی سیاست کے اندر تو اسٹیبلشمنٹ اور یہ ہو، تو کیا وکلا کی سیاست میں بھی کوئی اس طرح کی کوئی اسٹیبلشمنٹ اس طرح کا نظام ہے، یا یہ بالکل مختلف ہے اس سے بھی؟ نہیں، یہ وکیل ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی ان کا کوئی جو ہے نا فرق نہیں ہے، سارے بھائی ہیں آپس میں، دوست۔ اچھا، مطلب اس میں ابھی آپ نے جیسے کہا کہ اس میں عورتیں بھی ہیں سارا، تو وکالت تو شاید ایک مردانہ پروفیشن سمجھا جاتا ہے کہ مرد زیادہ ہوتے ہیں، تو کیا آج کل آپ یہ دیکھتے ہیں کہ عورتیں بھی اس میں آگے آ رہی ہیں، اور ان کا کیا اسکوپ ہے اس پروفیشن کے اندر؟
بڑا اسکوپ ہے جی. دیکھیں ہائی کورٹ کی ججز ہیں لیڈیز لائر، جو لائرز میں ہی گئی ہیں نا، لیڈیز جج ہیں، سپریم کورٹ کی جج ہیں، اور یہ لیڈیز کا حصہ ہے. وہ بالکل وکیل ہی ہوتا ہے، اس میں کوئی میل فیمیل والا چکر نہیں ہے. تو بڑی اچھی وکالت کر رہی ہیں لیڈیز. ہماری بار کونسل کی ممبرز ہیں ہمارے ادھر. اب جو ہے پچھلے سال ایک لیڈیز تھی وہ فنانس سیکرٹری کی رہی ہیں صحیح ہے. ہماری بار لاہور بار کے لیے. ابھی ہائی کورٹ بار میں جو نائب صدر ہیں ربیہ باجوہ ہیں، وہ نائب صدر ہیں. ہائی کورٹ کی لیڈیز لائرز میں سے جو سیکرٹری ہیں سبات رضوی صاحبہ، وہ لاہور ہائی کورٹ بار کی سیکرٹری ہیں. اچھا، ابھی حال ہی کے واقعات پہ اگر نظر ڈالیں تو لاہور بار کے اندر ایک اسٹرائک کا مسئلہ بنا ہوا ہے. جی تو اس پہ آپ ذرا بتائیں گے ہمارے ناظرین کو کہ کس وجہ سے ہو رہا ہے، اس کے پیچھے کیا فیکٹس ہیں؟ اس میں اصل فیکٹس جو ہے نا، یہ جو چیف جسٹس لاہور ہائی کورٹ ہیں ان کی جو ہے نا اپنی ایک انا کا مسئلہ انہوں نے بنا لیا ہے. ایشو یہ تھا کہ ماڈل ٹاؤن کورٹس آلریڈی موجود تھی، فوجداری کام وہاں پہ ہو رہا ہے، مجسٹریل کام وہاں پہ ہو رہا تھا. لیکن انہوں نے جو سول کے جو کیسز ہیں اور ایڈیشنل سیشن ججز وہاں پہ انہوں نے جو ہے نا ان کو وکلا کو تقسیم کرنے کے لیے، وکلا کی یونٹی کو توڑنے کے لیے انہوں نے جو ہے نا وہاں پہ کچھ کورس شفٹ کر دیے ہیں، جو کہ وہ ایک نوٹیفکیشن کے ذریعے ہوا ہے. جو کہ ایک نوٹیفکیشن جو انہوں نے جاری کیا ہے وہ متنازع نوٹیفکیشن ہے. اس میں کسی وکیل کو اعتماد میں نہیں لیا گیا، کسی بار ایسوسیشن سے مشورہ نہیں کیا گیا. حتیٰ کہ ہائی کورٹ بار ایسوسیشن ہے ہماری لاہور میں، لاہور بار ایسوسیشن ہے، جس کے مین ایشو تھا ان کے کسی نمائندے کو اپنی اس جو حرکت میں شامل نہیں کیا گیا، نہ اجازت لی گئی نہ مشاورت کی گئی. ایک نوٹیفکیشن جاری کر دیا جو کہ وکلا نے رد کر دیا ہے. اس نوٹیفکیشن کو بالکل سمجھتے نہیں کہ وہ سرے سے کچھ ہے بھی نہیں، وہ غلط ہے اور اس کی کوئی وقت ہی نہیں ہے. اور وکلا اسی وجہ سے اسٹرائک پہ ہیں. آج تقریباً 10-11 دن ہو گئے ہیں کہ اسٹرائک کی ہوئی ہے کہ کوئی وکیل کہیں کورٹ میں پیش نہیں ہوتا، دائرگی بند ہے. آگے ججز بھی وہ کام نہیں کر رہے. ان کو منع کیا گیا لاہور بار کی طرف سے کہ جب تک ہماری اسٹرائک ہے تو آپ کائنڈلی کورٹس جو ہے نا وہ کام نہ کریں. تو صرف ایشو یہ ہے کہ وہ وکلا کی یونٹی کو بریک کرنا چاہتا ہے اور وکلا کو تقسیم کرنا چاہتا ہے کہ علیحدہ علیحدہ کورٹس بن جائیں، وکیل شٹل کاک کے طور پہ سڑکوں پہ رہیں اور کسی کورٹ میں اپنا حق کے لیے، اپنے حق کے لیے لڑنے کے لیے کیس ہی دائر نہ کرے. چیف صاحب ایزی ہو کے بیٹھے رہیں اور ہم وکلا کو لڑانے کی کوشش کر رہے ہیں. اچھا، جیسے ابھی آپ نے وکلا کے آپسی اتحاد کی بات کی ہے، تو یہ تو پورے پاکستان میں جانا جاتا ہے کہ وکیلوں کا اتحاد، کہیں پر بھی کسی بھی علاقے میں وکیل کو کچھ بھی کہا جائے تو سارے اکٹھے ہو جاتے ہیں. جی. لیکن حال ہی میں دیکھا گیا ہے کہ کچھ سیاسی واقعات اور سیاست کی ایسی نظر ہوئے ہیں کہ شاید اس میں بھی دیکھا جا رہا ہے کہ پارٹیز بنی ہوئی ہیں. تو آپ اندر رہتے ہیں، آپ کیسے دیکھتے ہیں سارے معاملات کو کہ کچھ سیاسی پارٹیز اثر انداز ہوئی ہوئی ہیں وکیلوں کے اوپر اور اس میں بھی حلقے بنے ہیں وکیلوں کے؟ نہیں، وہ شروع سے جب سے بار بنی ہوئی ہے، ہر بار میں ہر جو پولیٹیکل پارٹی ہے اس کے چاہنے والے، اس کے جو ان کے منشور کے ساتھ جن کا کوئی کنسرن ہوتا ہے یا جو لائک کرتے ہیں ان کو نمائندگی موجود ہوتی ہے. لیکن کبھی بھی بار کا جو معاملہ ہے وہ کبھی وکلا دھڑے بندی تو چانس ہے ہی نہیں. یہ خاص طور پہ جو پارٹیزم ہے یہ وکلا میں نہیں ہے. اس کو جان بوجھ کے جو پھیلایا گیا ہے یا اس کو اجاگر کیا گیا، ایسی بات ہے نہیں. وکیل اکٹھے ہیں. اب یہ دیکھیں، یہ بار کا جو ایشو ہے جو میں نے آپ کو ابھی بتایا کہ نوٹیفکیشن ہوا ہے جو متنازع نوٹیفکیشن ہے، تو سارے وکیل ایک پلیٹ فارم پہ ہیں، سارے اکٹھے تھے. لاہور ہائی کورٹ بار تھی، لاہور بار تھی، پنجاب بار تھی، پاکستان بار کونسل تھی، سپریم کورٹ بار کونسل ایک پیج پہ ہیں. صحیح ہے. یہ جو ہے نا، یہ پارٹیزم تو شروع سے موجود ہے، لیکن کوئی پارٹی کے لیے کوئی بھی وکیل جو ہے نا اپنا فورم چھوڑ کے تو پارٹی کے پیچھے نہیں بھاگتا، پارٹیاں ہمارے پیچھے بھاگتی ہیں. صحیح ہے. جی. تو اچھا، اس میں ابھی جیسے کہ آپ بات کر رہے ہیں کہ آپ نے الیکشن لڑا، سارے اس معاہدے تک پہنچے، تو آپ کا بیسک منشور اس الیکشن کا کیا تھا اور ابھی آپ اس کو کیسے اس کو امپلیمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ چیزیں جو آپ کی خواہش تھی کہ میں ایک نائب صدر کے طور پہ آ کے کروں؟ وہ جو وکلا کے جو ہمارے بار کے مسائل ہوتے ہیں، ویسے تو وکیل کا کوئی کام رکتا ہی نہیں. ذاتی طور پہ جو کام ہو وکیل کا کبھی نہیں رکا، وکیل کے کام ہو جاتے ہیں. لیکن وکیل نے کرنا ہے، انصاف کی بات کرنی ہے اور رول آف لا کی بات کرنی ہے، آئین کی پاسداری کی بات کرنی ہے، جو آئین ہے اس کی بالادستی کے لیے کام کرنا ہے. جو چھوٹے چھوٹے مسائل ہیں جیسے بار کے مسائل ہیں، وہاں پہ لفٹوں کا مسئلہ ہے کہ لفٹس نہیں چل رہی، وہاں صفائی کا ایشو ہوتا ہے، وہاں کوئی وکیل جو ہے کسی کورٹ میں اس کی عزت پراپر نہیں ہوئی یا کسی
کے ساتھ کوئی ایسا ایشو ہو گیا تو اس کے لیے ہم اکٹھے ہوتے ہیں، فوراً اس کو حل کرتے ہیں. تو یہ بار کے اپنے اندرونی مسائل ہی ہوتے ہیں جس کے لیے میں خدمت کے لیے حاضر ہوا ہوں، اور مجھے لوگوں نے میرے ساتھ پیار کیا ہے، مجھے ووٹ دیا ہے، میں ان کا نمائندہ ہوں، انشاءاللہ ان کی خدمت کر رہا ہوں، ہر فورم پہ ہر محاذ پہ ان کے ساتھ کھڑے ہیں. ماشاءاللہ، اللہ تعالیٰ نے واقعی آپ کو ایک اچھے مقام پہ پہنچایا ہے اور اس کی ذمہ داری پوری کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. اچھا، اس کے ساتھ ساتھ ابھی جو نئے وکیل آتے ہیں اس پروفیشن کے اندر، جی اس میں یہ چیز نوجوان وکلا کی طرف سے اکثر یہ ایک پروسپیکٹ بنا ہوا ہے، وہ کہتے بھی ہیں کہ جو سینئر وکیلز ہوتے ہیں وہ بس ایسے ہی کبھی یہ کر کے لیا وہ کر کے لیا، تو اصل پروفیشن میں ان کو آگے نہیں آنے دیا جاتا. تو اس بارے میں آپ کا کیا خیال ہے اور آپ اس کے لیے کیا اقدامات کرنا چاہتے ہیں؟ نہیں، یہ آپ نے ویسے چلیں کویسچن کر لیا، لیکن ایسے ہے نہیں. جو جیسے میں چوئی واحد صاحب کے پاس ایز ایسوسیٹ تھا تو وہ ہمیں بچوں کی طرح پیار کرتے تھے، ہمیں کام سکھایا انہوں نے کہ دعویٰ کیسے دائر ہونا ہے، بیل کیسے دائر ہونی ہے، اس پہ آرگومنٹ کیسے کرنے ہیں، اس کو تیار کیسے کرنا ہے. تو یہ جو ینگسٹر آتے ہیں چیمبروں میں تو وہ سیکھنے کے لیے آتے ہیں، چونکہ بکس میں کچھ اور لکھا ہوا ہے اور جو پریکٹس ہے وہ کچھ اور ہے. تو وہ پریکٹس کرنے کے لیے آتے ہیں، سیکھنے کے لیے آتے ہیں، اور جو سینئر ہیں وہ خوش ہوتے ہیں کہ ان کے جو ایسوسیٹ ہیں، ان کے بچے ہیں، کام کریں، کورٹس میں جائیں. بلکہ میں کئی دفعہ میرے ایسوسیٹ ہیں وہ میں ان کے ساتھ جاتا ہوں تو میں روسٹرم پہ سائٹ پہ کھڑا ہو جاتا ہوں، میں کہتا ہوں آرگومنٹ کریں، آپ دیکھیں، آپ کیس تیار کر کے جائیں، ایسے سمجھیں کہ آپ کا اپنا کیس اور کورٹ میں اپیئر ہو رہے ہیں. تو میرا نہیں خیال کہ سینئرز کو کوئی اس میں ایسے ہے، وہ سینئر تو خوش ہوتے ہیں کہ ان کے پاس ینگسٹر آئیں، کام سیکھیں، ان کا بھی نام، جیسے میرے اپنے استاد کی تصویر ادھر لگائی ہوئی ہے اپنے آفس میں، تو ہم تو بڑا احترام کرتے ہیں، وہ ہمارے باپ کی طرح ہیں. تو سارے ایسوسیٹ جو ہیں وہ اپنے سینئر خوش ہوتے ہیں ان کو کام دے کے اور کام سکھا کے. ایک اور بھی چیز ہے، جیسے ابھی آپ نے بھی اس چیز کو مینشن کیا کہ جو ہمارا سلیبس ہے اور جو ہماری پریکٹس ہے، جی دونوں چیزیں ٹوٹلی ڈفرینٹ ہیں. جی اور سلیبس بھی جو ہے وہ ہم نے برٹش لاء میں ایڈیشنز کر کے بنایا ہے. جی. تو آپ کا کیا نظریہ اس بارے میں کہ کیا سلیبس کو چینج ہونا چاہیے، اس میں پریکٹیکل ورک زیادہ آنا چاہیے، یا جو نظام چل رہا ہے وہ صحیح چل رہا ہے اس میں؟ نہیں، نظام تو بہت بہتر ہے، نظام اچھا ہے، لیکن اس کو تھوڑی سی درست کرنے کی ضرورت ہے. جو سلیبس ہے وہ بھی ہمارا ٹھیک ہے، قانون ہمارا جو آئین بنا ہوا ہے 1973 کا، اس میں ساری چیزیں بڑے حقوق و فرائض سب کے لکھے ہوئے ہیں اور ان پہ عمل ہو بھی رہا ہے، بڑا اچھا. لیکن تھوڑا سا اس کو درست کرنے کی ضرورت ہے. جو ہمارے بڑے لگے ہوئے ہیں انشاءاللہ تعالیٰ، ہمارے بڑے لیڈر ہیں، ہمارے استاد محترم ہیں، اور کافی ہمارے بڑے جو سینئرز ہیں وہ کام کر رہے ہیں اپنی جگہ پہ. انشاءاللہ آپ دیکھیں گے بہت جلد یہ پاکستان بہت اچھے راستے پہ گامزن ہو جائے گا. انشاءاللہ. جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ پاکستان کو بنانے والے ہمارے قائد اعظم وہ بھی ایز اے پروفیشن ایک وکیل تھے، اور آج بھی شاید پاکستان کو کچھ نئے لوگوں کی، کچھ نئے خونوں کی ضرورت ہے، ایسے لوگ جو آگے آئیں. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ وکیل اس میں کہاں تک کردار ادا کر سکتے ہیں، اور ابھی کیا اس میں چیزوں میں کر رہے ہیں وکیل؟ دیکھیں، وکیل تو جو ہے نا حقوق کی جنگ لڑنا جانتے ہیں اور جنگ لڑ رہے ہیں، اور اپنے حقوق کے لیے جو قانون نے ان کو حقوق دیے ہوئے ہیں، جو فنڈامنٹل رائٹس ہیں، جو بنیادی حقوق ہیں، ان کے لیے لڑتے ہیں، لڑتے رہیں گے. اور جہاں پہ ناانصافی ہوگی، بے ایمانی ہوگی، وکیل وہاں پہ کھڑا ہوگا، اپنا آواز بلند کرے گا، آئین کے لیے، انصاف کے لیے، حقوق کے لیے وہ بولتا رہے گا. انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ ہمیں، ہمارے وکیلوں کو، ہمارے انصاف کے سارے نظام کو جو ہے وہ آگے بڑھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور ہماری عام عوام تک ہمارا انصاف پہنچے. آمین. تو آخر میں اب ہم اختتام کی طرف چلتے ہیں، تو آپ کوئی پیغام دینا چاہیں اپنے وکیل برادری کو، اپنی عام عوام کے لیے، ایز اے نائب پریزیڈنٹ آف لاہور بار؟ پیغام میرا دوستوں سے یہی ہے کہ یہ جو ہمارا پروفیشن ہے یہ بہت محنت طلب ہے. اس میں محنت اور ایمانداری سے محنت کرتے جائیں تو اللہ پاک بڑی برکت ڈالتا ہے، اور ٹاپ ہمیشہ خالی ہوتا ہے. جو بھی محنت کرتا ہے، ہمت کرتا ہے، تو ٹاپ اس کا ویلکم کرتا رہتا ہے. صحیح. چلیں، بہت شکریہ آپ کا، آپ نے ہمارے لیے وقت نکالا، اور اللہ تعالیٰ آپ کو اس عہدے میں مزید کامیابی عطا فرمائے. آمین. آمین. السلام. تھینک یو سر.